ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک لومڑ رہتا تھا۔ وہ لومڑ بہت ہی زیادہ گھمنڈی تھا، ہمیشہ اپنی ہی تعریفیں سننے کا عادی تھا اور اپنی تعریفیں کرتا رہتا تھا۔ جنگل میں کسی جانور کو کچھ نہیں مانتا تھا۔ ایک دن اس نے سارے جانوروں کو اپنے گھر بلایا۔ اصل میں اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سب کے سامنے اپنی شان و شوکت ظاہر کرے۔ اسی جنگل میں ایک گدھا رہتا تھا۔ وہ گدھا دیکھ رہا تھا کہ لومڑ سارے جانوروں سے باتیں کر رہا ہے۔ جانوروں کو اس نے بلایا اور بلا کر ان کے سامنے بہت شاندار ایک دعوت تیار کی۔ بہت مزے کے اس کے اندر کھانے اور پھل تھے اور وہ سب جانور بہت خوش ہوئے کہ لومڑ نے اتنا ہمارا کیا ہے۔ وہ سب خوشی خوشی وہ پھل کھانے لگے۔ کھانے کے بعد انہوں نے لومڑ سے کہا، لومڑ بھائی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہمیں عزت بخشی ہے اور ہمیں اپنے برابر کیا ہے، تمہارا بہت شکریہ۔ اس پر لومڑ کہنے لگا، ارے بھائی، تم لوگ اس قابل ہو کہ میں تم لوگوں کو اپنے برابر کروں؟ ایسا نہیں ہے، میں نے تم لوگوں کو بس اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے یہاں پر بلایا ہے تاکہ تم لوگ دیکھ سکو کہ میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اور تم سب سے زیادہ اچھا کھانا کھا سکتا ہوں اور کھلا سکتا ہوں۔ اس بات نے سارے جانوروں کو بہت اداس کیا۔ وہ بیچارے وہاں سے منہ لٹکا کر واپس کو چل دیے۔ گدھے نے جب یہ سب دیکھا تو وہ حیران ہوا کہ جاتے ہوئے تو یہ بہت خوشی سے گئے تھے لیکن واپس آتے ہوئے ان کے منہ لٹک رہے ہیں۔ گدھے نے ایک ایک کر کے سب جانوروں سے پوچھنا چاہا کہ کیا ہوا ہے، لیکن کسی جانور نے جواب نہیں دیا بلکہ وہ منہ لٹکا کر وہاں سے چلی گئے۔ گدھا اب سوچنے لگا کہ ہوا کیا ہے، یہ لوگ سب اتنا اداس کیوں ہیں۔ وہ ایک ہرن کے پاس گیا اور جا کر جان بوجھ کر لومڑ کی تعریفیں کرنے لگا۔ ارے بھائی، اس پورے جنگل میں لومڑ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ اچھا اور بہتر دکھتا ہے، کتنی شان و شوکت ہے اس کی۔ اس پر وہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہے، وہ کسی بھی عزت کے قابل نہیں ہے، اس نے آج ہمیں اپنے گھر بلا کر بہت بے عزت کیا ہے، ہم اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، اس نے ہماری سب کے سامنے بہت بے عزتی کی ہے۔ اس پر گدھے نے سوچا کہ اب اس کو ضرور مزہ چکھانا پڑے گا، آخر وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، سارے جانوروں کی بے عزتی کرنے کا اسے کوئی حق نہیں ہے۔ گدھے کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ لومڑ اور ہرن کے پاس گیا اور دونوں سے جا کر کہنے لگا کہ تم دونوں ریس کرو اور دیکھتے ہیں تم دونوں میں سے بہتر کون ہے، تاکہ اس جنگل کو پتہ چل سکے کہ سب سے زیادہ بہتر کون ہے۔ گدھے کو معلوم تھا کہ لومڑ کم از کم ہرن سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا ہے۔ وہ دونوں آخرکار ریس کے لیے مان گئے اور ریس شروع ہونے لگی۔ سارے جانور بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ لومڑ بڑا گھمنڈ میں تھا کہ وہ ان سب سے جیت جائے گا کیونکہ وہ سب سے بہتر سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ جیسے ہی ریس شروع ہونے لگی، سامنے سے انہوں نے ایک شیر کو آتے دیکھا۔ سارے جانوروں نے وہاں سے دوڑ لگا دی لیکن لومڑ اس کے شکنجے میں آ گیا۔ شیر اسے کہنے لگا، بہت مزے کا شکار ہے، اب تو میں تمہیں کھاؤں گا اور اپنا پیٹ بھروں گا، ویسے بھی کافی ٹائم سے میری بھوک ختم نہیں ہوئی اور کوئی اچھا جانور بھی نہیں مل رہا تھا۔ گدھا جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے لومڑ پہ ترس آیا اور وہ جلدی سے نکل کے باہر شیر کے سامنے آ گیا اور آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کیا آپ اسے کھائیں گے؟ ایسا مت کیجیے گا، اس لومڑ کو بہت گندی قسم کی خارش ہے، کوئی جانور اس کے ساتھ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو چھونا بھی پسند نہیں کرتا، اگر آپ اسے کھائیں گے تو آپ کا کیا حشر ہوگا۔ اس پر شیر کہنے لگا، اچھا تو اب میں پھر تمہیں کھا لوں گا اگر میں اسے نہیں کھا سکتا تو۔ گدھا کہنے لگا، جی ضرور بادشاہ سلامت، آپ مجھے کھا لیجئے گا، لیکن جب تک آپ مجھے کھائیں گے جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہرن تو بھاگ جائے گا، وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر شیر کی توجہ دوسری طرف دلائی۔ شیر اس لالچ میں جلدی سے اس طرف دوڑا کہ وہ اس ہرن کو کھائے گا، اس کا ماंس زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں گیا، ادھر دلدل تھی جس کے اندر شیر دھنس کے وہیں پر پھنس گیا اور وہاں سے نکل نہیں سکا۔ اس طرح لومڑ کو عقل آ گئی کہ وہ سب سے بہتر نہیں ہے اور اس نے شکریہ ادا کیا گدھے کا اور باقی جانوروں کا اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ سے وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر نہیں مانے گا بلکہ سب کو برابر سمجھے گا اور ہم ایک ساتھ مل کر رہیں گے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہیں۔